السلام علیکم ناظرین آج ہم ایک نئے آرٹیکل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آرٹیکل کے سمری کی طرف۔ عباس ناصر کے اس مضمون میں بلوچستان میں بڑھتی ہوئی شور سیاست کے پالیسیوں اور اس کے مضمرات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ بلوچ لبریشن آرمی کے شدت پسندوں کے جانب سے ایک مسافر ٹرین کے اغوا اور معصوم شہریوں کے قتل کے بعد پاکستانی فوج نے رد عمل میں اپنے قواعد تبدیل کرنے کا عندیہ دیا۔ فوج کے ترجمان نے واضح کیا کہ اب BLA کے ارکان حمایتی اور سہولت کاروں کو جہاں کہیں بھی ہو نشانہ بنایا جائے گا، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو یا باہر۔ پاکستانی حکام کا موقف ہے کہ بلوچستان میں جاری شورش کو بھارت کی حمایت حاصل ہے۔ اس حوالے سے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کے اعترافات اور بھارت کے قومی سلامتی مشیر اجیت ڈول کے پرانے ویڈیوز پیش کی گئی تاکہ اس الزام کو تقویت دی جا سکے کہ بلوچستان میں مداخلت ہو رہی ہے۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے کے پیچھے بڑے طاقتوں کے مفادات کار فرمان ہے، کیونکہ اس خطے کے جغرافی اہمیت اور چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت ہونے والی سرمایہ کاری عالمی طاقتوں کے کشمکش کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ بھارت کے علاوہ بعض خلیجی ریاستیں اور امریکہ بھی اس میں دلچسپی رکھتے ہیں تاکہ چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکا جا سکے۔ اسی تناظر میں پاکستان اب بلوچستان میں BLA کے خلاف کارروائیوں کو افغانستان میں TTP کے خلاف کیے گئے حملوں کے طرز پر وسعت دے سکتا ہے۔ فوجی حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان اپنی خود مختاری کا دفاع میں ہر ممکن قدم اٹھانے کا حق رکھتا ہے۔ بلوچستان میں جاری بد امنی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کچھ قوانین ایران کو غیر مستحکم کرنے کے لیے اس خطے کو استعمال کر رہے ہیں، خاص طور پر سبستان بلوچستان کے علاقے میں جو ایران کے لیے ایک حساس مقام ہے۔ بلوچ عوام کے شکایات اور ریاستی پالیسیوں پر تنقید۔ مصنف کے مطابق بلوچستان میں طاقت کے استعمال کے علاوہ دیگر مسائل پر توجہ نہ دینا مزید مسائل کو جنم دے سکتا ہے۔ انہوں نے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے میڈیا کو شوش پسندوں کے حق میں نرم رویے رکھنے کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ صحافت کا کام صرف ریاستی بیانیہ کو دہرانا نہیں بلکہ عوامی مسائل کو اجاگر کرنا بھی ہے۔ بلوچستان میں شورش کی ایک بڑی وجہ جبری گمشدگیاں ہیں، جو بلوچ عوام کے لیے ایک سنگین مسئلہ ہے۔ بلوچ عوام محسوس کرتے ہیں کہ ان کے جان و مال کی قدر دوسرے پاکستانیوں کے مقابلے میں کم ہے۔ اگر بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما سردار اختر مینگل نے قومی اسمبلی میں 5000 لاپتہ افراد کی فہرست پیش کی تھی تو ریاست کو چاہیے تھا کہ وہ اس معاملے کو مکمل تحقیقات کرتے بجائے اس کے کہ اسے نظر انداز کر دیا جاتا۔ مزید برآں بلوچستان میں معاشی اور سیاسی حقوق کے علاوہ عدم فراہمی بھی شورش پسندی کو بڑھاوا دیتی ہے۔ حالیہ انتخابات میں وہ سیاستدان جو 1977 سے اپنی نشستیں جیتنے آ رہے تھے ہار گئے۔ ان میں کئی غیر قوم پرست رہنما بھی شامل تھے جو اسٹیبلشمنٹ کے حامی سمجھے جاتے تھے، لیکن چونکہ وہ عوامی مسائل پر بات کرتے تھے اس لیے انہیں انتخابی شکست سے دوچار دیا گیا۔ اگر ہم مسئلے کا ممکنہ حل دیکھیں تو مصنف کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں طاقت کا استعمال کے ساتھ ساتھ مصالحتی اقدامات بھی کیے جائیں۔ جو لوگ مسئلہ جدوجہد میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ضروری ہے، لیکن جو لوگ مذاکرات کے لیے تیار ہیں ان سے بات چیت کی جانی چاہیے۔ بلوچستان میں عوام کی حقیقی نمائندگی کو یقینی بنایا جائے، نہ کہ ان افراد کو مسلط کیا جائے جو عوام میں غیر مقبول ہیں۔ انہوں نے ایک ویڈیو کا حوالہ بھی دیا جس میں مستونگ کے علاقے میں کچھ باغی نوجوانوں کے ساتھ نظر آئے، جبکہ مقامی لوگ ان کے ساتھ خوشی سے ویڈیو بنا رہے تھے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ریاست سے دوری بڑھ رہی ہے اور عوام شدت پسندوں کو ہیرو کے طور پر دیکھ رہے ہیں، جو کہ ایک خطرناک رجحان ہے۔ آخر میں مصنف کا موقف ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ صرف فوجی کارروائیوں سے حل نہیں ہوگا،
عوام میں احساس محرومی ختم کرنے کے لیے سیاسی و اقتصادی اصلاحات، مذاکرات اور مصالحتی پالیسیوں کو ضرورت ہے۔ ریاست کے سخت گیر حکمت عملی مزید مسائل کو جنم دے سکتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا سمری، ہم کر رہے ہیں اپنے ویڈیو کا اختتام۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔